میں وردہ سے بات کرنا چاہوں گی. وردہ شیئر کرنا چاہے گی اپنی زندگی کی کہانی ہم سے. یہ ہوا کہ لائک اٹ واز اے کمپلیٹلی ارینج میرج, اور بہت بڑی غلطی تھی یہ, کیونکہ میرے پیرنٹس نے بس ان کو لگا کہ لڑکا ٹھیک ہے, پیرنٹس بیچارے اور اچھا ہی میں بھی سوچتے اتنی ہیں. بیچاری کہ میں نے کہا ماں باپ نے پسند کیا ہے, کمپلیٹلی ارینج, بس میرا نکاح کروا دیا گیا تھا. اس کے بعد صحیح بات ہے, نکاح کے بعد یو ہیو اے ڈفرینٹ لائف, گھوم رہے پھر رہے ہیں, جا رہے آ رہے ہیں. اس وقت یہ لوگ بالکل ہی ڈفرینٹ ہوتے ہیں. اس وقت جو میری ایکس جو ساس تھی, وہ صرف میری امی کے پاس جب آتی تھی تو بولتی تھی یہ گھومے گی پھرے گی, لڑکا ٹریولنگ کرتا ہے. تو آئی واز دا ینگیسٹ ان مائی فیملی. اچھا. تو بہت ہی پیمپرڈ تھی. اس کی وجہ سے میری امی بہت خوش تھی کہ بھائی یہ تو شوقین بھی ہے اور اچھا ہے میری بچی گھومے پھرے سب کچھ کرے. بٹ اسٹوری جیسی رخصتی ہوتی ہے, دا ویری نیکسٹ ڈے, اسی دن میری مطلب یہ شاید پیرنٹس کی غلطی میں بولوں گی کہ آپ کو اسی دن سننا چاہیے پہلے ہی دن کہ بیٹا تم کیسی ہو, کوئی ساتھ کچھ برا تو نہیں ہوا. مگر یہی ہوا کہ میں اسی دن فرسٹ ٹائم ہم لوگ باہر نکلے, میں اور میرا ایکس ہسبینڈ, تو یہ نائٹ جو ہے نائٹ اسٹور, ہم لوگ وہاں گئے, اور چھوٹے چھوٹے ہوتے ہیں تو ہماری خواہشیں بھی چھوٹی ہوتی ہیں, چپس دلا دو اور وہ کیک دلا دو جو براؤنیز ہوتا ہے, وہ اس نے مجھے دلایا. آئی کیم فرام اے فیملی ویئر ہمارے گھر میں ناک کر کے ہم لوگ ماں باپ کے یا بھائی بہن کے کمرے میں جاتے تھے. ہماری آئیڈیا کبھی بھی عادت نہیں تھی کہ کسی گھر میں کمرے میں یوں ہی گھس جائیں. مگر ادھر یہ تھا کہ میری نئی نئی شادی تھی اور میرے کمرے میں لوگ یوں ہی گھسے چلے آتے تھے. اندر باتھ روم میں جا کے میرے سسر نہا رہے ہوتے تھے. پھر جب میں یہ چاکلیٹ اور یہ لے کے گھر گئی ہوں تو لائک میں تو تھیلی میں تھا, میں تو اپنے کمرے میں چلی گئی. there was this like my MIL what she did and she وہ جا کے انہوں نے میرے سسر کو جا کے وہ لیٹے ہوتے تھے پلنگ پہ, اور صرف کون دوسری ساس بنے ہوئے ہوتے تھے, my ex فادر ان لا, ان کو جا کے انہوں نے بولا کہ لائک دیکھو تھیلی میں کچھ چھپاتے ہوئے گئی ہے. میری ایک نند بھی ہوتی تھی اس وقت, مطلب میری 3 نندیں تھیں, تو دیور آل کوئی ڈریکولاز بولے یا کیا بولے, ان کو کوئی چڑیل تھی بالکل. تو وہ انہوں نے جا کے بھی بولا یہ کچھ کمرے میں لیتے ہوئے گئی ہیں. اللہ, یہ بہت کہانی ہوتی یار یہ اس کے بعد بس اس کے بعد باقاعدہ کھٹکھٹایا گیا کمرہ, باہر نکالا, میری کلاس لی گئی کہ تم چھپاتے ہوئے کیا لے کے گئی ہو, تم نے کیا چھپایا ہے. پہلے دن ہی؟ جی یہ پہلے دن ہی ہوا ہے میرے ساتھ. پھر مجھ سے سوری کی گئی, پھر مگر وہ ڈرامے جو شروع ہوئے وہ ختم ہوئے. میری امی کو سسٹ ہوا, میں ہاسپٹل میں تھی, میری بہن انگلینڈ میں رہتی ہے, وہ آئی ہوئی تھی, تو اس کے پاس آئی ہیں میری ساس, اور میری ساس ان کو بولتی ہیں یہ نا صبح اٹھتی ہے اور سلام نہیں کرتی ہے. تو میری بہن نے کہا کہ یہ بہت چھوٹی ہے اور یہ چیز آہستہ آہستہ آئے گی, آپ بولیں گے کہ ابھی مہینہ ہوا ہے 20 دن ہوئے شادی کو, اینڈ شی ول ڈو اٹ, نو. اور انہوں نے جب میری شادی ہو رہی تھی تو انہوں نے یہ بھی بولا تھا یہ ایش کرے گی, نوکر ہیں یہ. جب میں گئی ہوں کوئی نوکر نہیں تھا, صرف کاکروچز اور چوہے تھے گھر میں, لٹرلی. اینڈ آئی کم فرام اے فیملی, مطلب میں ایک میمن فیملی سے ہوں, تو ہمارے یہاں تو صفائی ایسی ہوتی ہے کہ مطلب لوگ ہم فرنیچر نکال دیں گے, خالی زمین ہماری چمک رہی ہوتی ہے, یہ مطلب اس طرح. اور وہاں پہ آپ سوچیں میرے باتھ روم میں کاکروچ, چوہے, ساری چیزیں گھوم پھر رہے ہوتے تھے, اور میرے اوپر چیزیں ڈال دی گئیں اس وقت کہ تمہیں گھر کے کام کرنے, تم میاں کے ساتھ ہم سے پوچھے بغیر نہیں نکلو, اور اگر میاں کے ساتھ جاؤ گی میری بیٹی میرا بیٹا ساتھ جائے گا یا میں. میری ساس نے مجھے کبھی آگے بیٹھنے نہیں دیا, ایون آئی واز ایکسپیکٹنگ, میرا 8 منتھ کا بچہ تھا پیٹ میں, اور آئی واز ایکسپیکٹنگ, اس وقت میری ساس نے مجھے آگے گاڑی میں بیٹھنے نہیں دیتی تھی کہ بس یہ آگے نہیں بیٹھے گی, میرا بیٹا ہے میں ہی بیٹھوں گی. میں جل گئی تھی باقاعدہ. یہ جو کوکر ہوتا ہے مجھے یوز کرنا ہی نہیں آتا تھا, میں نے نہ کوکنگ کری نہ کچھ کری, اور سیکھا وہاں جا کے 25 لوگوں کے کھانے تک پھر میں بناتی تھی, مطلب اتنا سیکھا تھا جسٹ ٹو بی ان اے اسٹوپڈ ریلیشن شپ. کتنے سال which was good for nothing. 7 سال 8 سال 7 سال یہ آپ کرتی رہی سارا؟ جی 8 سال تک میں کرتی رہی, اور مینٹلی ابیوز کرتے رہے, اور ان کے یہاں ڈیورس ایسا تھا کہ روز ڈیورس ہو رہی ہے. نند اور ساس بھی پکاتے تھے ساتھ کھانا مل کے؟ کوئی نہیں, جیسے ہی میں گئی ہوں تو ان کو یہ تھا کہ بس اب اس کو نوکرانی بناؤ, یہ میرے بیٹے کے ساتھ نہ سوئے گی, اکثر بیٹے کو اپنے ساتھ رات میں سلاتی تھی لٹرلی. اور میرے کمرے سے کبھی یہ سب وہ نکلتا تھا, جو جادو, وہ جو تعویذیں ایسی نکلتی تھی باقاعدہ, اتنی نکلتی تھی. اور میری امی بس کہیں نہ کہیں پیرنٹس کا اس میں وہ ہوتا ہے کہ میں جب یہ بولنے جاؤں کہ آئی ڈونٹ
آئی ایم سفرنگ. تو امی کہتی تھی یہ دیکھو ابھی ابھی شادی ہوئی, ابھی ایک بچہ ہوا ہے, تم دوسرا کرو تو چیزیں بیٹھے. دے نیور, یہ تو غلط ہے. اور میں نے پھر دوسرا کیا. اینڈ مائی کڈز آر سفرنگ اے لاٹ, دے آر اسٹل سفرنگ. میں کورٹ جا رہی ہوں, میں نے کھلا لیا کیونکہ اس نے وہ کام کے بہانے جاتا تھا کہ میں کام پہ جا رہا ہوں, اور وہ افیئر چلا رہا ہوتا تھا. اور میں نے کبھی فون بھی چیک نہیں کیا کیونکہ میرے گھر میں جو آپ برداشت کر لی تھی, اگر میاں اچھا ہوتا ہے نا تو بندہ یہ ساری چیزیں ڈومیسٹک والی چیزیں برداشت کر لیتا ہے. مگر اگر وہی بے وفا نکلے جس کی وجہ سے آپ اتنی چیز برداشت کر رہے ہیں, پھر آپ کا دل ٹوٹ. آپ کمرے میں بیوی کے ساتھ سو بھی رہے ہو نا, تو وہ آپ اپنی ماں سے پوچھ کے سو رہے ہو, ٹھیک ہے. آپ کہیں لے کر بھی جا رہے ہو تو ماں فوراً بولے گی بہن کو لے جاؤ. دیر واز نو کوئی میاں بیوی کی کوئی اپنی ریلیشنشپ بلٹ نہیں ہونے دیتے کبھی کبھار سسرال والے. نہیں, سو پھر اور آپ ہنی مون پہ گئے ہو, آپ ہنی مون پہ گئے ہو اس میں فون کر کے, اور 4 دن ہوئے شادی کو, تو آپ ہنی مون پہ لے کے گئے ہو کہ چلو, اس پہ فون آ رہے ہیں بار بار تمہاری بیوی یہ کر کے گئی, وہ کر کے گئی, کمرے میں گھسے, چیزیں چوری کر لی ساری. مطلب اتنا میاں کبھی نہیں بولا کہ یہ چیزیں ہو رہی ہیں. He knew everything, but he knew everything, مگر وہ پورا اس کو اتنا مینیپولیٹ کیا ہوا تھا, یا وہ خود ماوڑیا کہتے ہیں ہماری لینگویج میں, کہ جو بالکل ماں بول رہی ہے نا تو بس وہ صحیح ہے, بیوی گئی گو ٹو ہیل. ماماز بوائے ہوتے ہیں, ماماز بوائے, بالکل ماما سسٹرز بوائے. مطلب بہن زیادہ ہوتی تھی میرے سے زیادہ, اس کی بہن اس کے ساتھ ٹریول کرتی تھی, بہن ساتھ زیادہ رہتی تھی. تو میں کہتی تھی مجھ سے تو تم نے شادی نہیں کری ہے, میں تو صرف شاید بچہ پیدا یا کام کرنے والی نوکرانی ہوں, کیونکہ میں ڈرائیو بھی کرتی تھی تو ان کے ماں باپ کو لے کر بھی جانا, ان کے سارے کام بھی کرنا گھر کے, مگر میں اپنے شوہر کے ساتھ نہیں رہتی. میں جل گئی تھی مجھے یاد ہے. اور جب میں ہم لوگ گاڑی میں بیٹھے تھے, میں اتنا جلی تھی, بالکل گرمی تھی, اور پیک سیزن میں میں آئی واز ایکسپیکٹنگ 8 months کا میرا بچہ تھا پیٹ میں. اینڈ کہتی تھی اس کو گاڑی میں بٹھا کے تم نے اے سی کیوں, لائٹ چلی جاتی تھی, تم نے اے سی کیوں آن کیا, بند کرو, تم نے یہ اس کی کیا عادتیں ڈال رہے ہو, تم اے سی بند کرو. اور میں پوری جلی ہوئی تھی, پوری جلی ہوئی تھی. بچہ میرا نیچے آیا ہوا تھا, بہت برا جلی تھی, اور شاید وہ پریپیئرڈ جلنا تھا. اور پریشر کوکر سے جو آپ جلی, جان ایسا لگتا ہے مطلب جان بوجھ کے مجھے جلایا گیا. سمجھے آپ نے ایک ہیل میں, دوزخ میں, وہ دوزخ میں. اور تب بھی میرے ماں باپ کو اس وقت اتنا مجھ پہ رحم نہیں ہے, کیونکہ وہ یہ سمجھتے تھے کہ سوسائٹی کیا بولے گی, سوسائٹی پریشرز. میری امی جب آپ نے خلا کا فیصلہ لیا, ہاں جب آپ نے خلا کا فیصلہ لیا, جی, سو تب کس نے آپ کا ساتھ دیا, کیسے تھی ہمت ہوئی جب خلا کا فیصلہ؟ الحمدللہ خلا میں نے لینی تھی بیکاز ہی واز ہیونگ این افیئر. اس نے پھر شادی بھی کری. او مائی گاڈ. اینڈ ویری بیڈ. اس نے پھر شادی بھی کری جو مجھے نہیں پتا, اس نے دھوم دھام سے شادی کری. دیکھو یار, تو مجھے موقع ہی نہیں مل رہا تھا. میں تو بہت پہلے سے لینا چاہتی تھی, مگر مجھے بار بار بچے ہیں بچے ہیں بچے ہیں بچے ہیں بچے ہیں یہ کر کے, اور بس برداشت کرو, نکالو. آپ کے گھر والے سپریس کرتے تھے کہ چھوڑ دو بچے بچے ہیں, یا نہیں؟ اس میں میری امی تھی, میرے ابو تھوڑے براڈ مائنڈیڈ تھے, مگر کیونکہ وہ امی کے ساتھ رہتے تھے تو he had to do what my mom used to tell. مطلب میری امی کو بس یہ لگتا تھا کہ کیونکہ my mom was a single mother brought up, ان کے ابو کی ڈیتھ ہو گئی تھی, مطلب وہ پیدا بھی نہیں ہوئی تھی, ان کے ابو کی ڈیتھ ہو گئی تھی. تو امی نے بہت چیزیں فیس کری. انہوں نے کہا میرے بہت سارے باپ تھے, تو آئی ڈونٹ وانٹ کہ تمہارے بچے سفر کریں. اچھا میرے بچوں کی کلرڈ, گرین آئیز, ویری گڈ لکنگ, اس ٹائپ کے ہیں. تو ان کو یہ تھا نہیں یار, یہ جو بچے ہیں یہ چیزیں, مگر وہ یہ نہیں سوچی تھی کہ میری بچی مر رہی ہے. میں مر رہی تھی اندر سے, اور میں ختم تھی بالکل. مجھے مطلب اچھا اسی وجہ سے میری امی کی ڈیتھ بھی ہوئی. میری امی اسی پریشانی میں, کیونکہ آبویسلی ان کو چیزیں سمجھ میں نہیں آئے. وہ فون کر کے امی کو ٹارچر کرے, میں تمہاری بیٹی کے ساتھ یہ کروں گا, تمہاری بیٹی فلانا ہے, ڈمکانا ہے, یہ ہے وہ ہے, فلانا ہے. الحمدللہ آئی واز ناٹ اے چیٹر. میں ہوں گی بری, میں بیکار ہوں گی, میرے اندر بہت فالٹس ہوں گے, فلاز ہوں گے ڈیفینیٹلی. میں کوئی پرفیکشن تو انسان ہو ہی نہیں سکتا پرفیکٹ.